ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوتھے رکوع کی تلاوت سماعت فرمائی، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب یسر لي صدری ویسر لي امری۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 23 سے 40 تک۔ آیت نمبر 23، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اور تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرنا۔ یہ آیت نمبر 23 ہے، 23 سے لے کے 40 تک جو ہے یہ بڑی اہم ترین آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ توریت کے 10 جو کمینڈنٹ ہیں ان کا بیان ہے ان آیتوں میں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ یہاں اسلام کی خوبصورت معاشرتی ہدایت کا بیان ہے 23 سے لے کے 40 تک۔ اور ماں باپ، رشتہ دار، مال خرچ کرنا، اپنے حق کی حفاظت کرنا، معاشی معاملات، یہ سب ان کا اس میں بیان آئیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کی عبادت، پھر ماں باپ کی حرمت۔ اللہ کے بعد اطاعت تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، مگر اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا، کیونکہ خالق مالک رازق تو خود اللہ ہے، مگر دنیا میں ذریعہ کیونکہ ماں باپ بنتے ہیں ہمیں کھلانے کے، ہمیں پلانے کے، ہمیں پالنے کے، تو اس لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا، کیونکہ عطا کرتا ہے اللہ، اور ماں باپ یہاں جو ہے وہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ اللہ جو ہے اپنے بندوں پہ خرچ کرتا رہتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی توقع نہیں رکھتا۔ ایسے ہی ماں باپ بھی ان کو کھپاتے رہتے ہیں ساری عمر اولاد کے لیے، اور کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ اولاد کے ظلم کے بعد بھی ماں باپ بددعا نہیں دیتے۔ قرآن میں اللہ نے 5 جگہ اپنے حق کے بعد اس لیے ماں باپ کا حق بیان کیا۔ سب سے پہلے تو شرک سے مبرہ اور طریقہ رسول کا ہو، یہ ایمان ہے کہ ہم شرک بالکل نہ کریں، عبادت صرف اپنے اللہ کی، اور طریقہ جو سکھا گیا رسول اللہ ہو، اور دوسرے ماں باپ پہ احسان کا معاملہ۔ یہ کہا کہ ان پہ احسان کرنا مطلب کمزوری اور ضعیفی کی وجہ سے اگر یہ ناگوار بات کر کے دیں تو برا نہیں ماننا۔ یہاں جو ماں باپ کا بیان ہوا ہے وہ اس کی بہت اہمیت ہے، اس بات کی کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد بیان کر یہ کہا کہ ان کے آگے خوب بھی نہ کہنا، ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے بڑھاپوں کو ہوتے تمہارے سامنے، تو نہ ان سے ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور نہ ان کے سامنے اف کہنا۔ اف جو ہے وہ عرب میں تو کوئی ناگوار بات ہو تو اف کہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے لفظ اتار دیا۔ ہمارے یہاں بھی ذرا سی سوئی بھی چبھے تو اف نکلتا ہے منہ سے۔ اللہ کہتا ہے کہ اتنی بھی تکلیف نہیں دینی ہے، سوئی چبھنے کی تکلیف ہو تو ٹھوکر لگنے پہ اف نکلتا ہے، سوئی چبھنے پہ کوئی چوٹ لگ جائے وہ اتنی چوٹ نہیں ہوئی۔ اور یہاں یہ بھی کہا اللہ رب العزت نے کہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آنا۔ ادب اور احترام کا معاملہ یہ ہے کہ غلاموں کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ اصل تو ماں باپ ہاتھ باندھے رہے کہ اگر باپ آواز دے تو جی ابا حضور، امی آواز دے تو جی امی حضور، اس طرح کا معاملہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 حدیثیں ہیں ماں باپ کے ساتھ لیے۔ اس میں جب ممبر شریف پہ چڑھ رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے
بددعائیں دی اور حضور نے آمین کہا. ان میں ایک بددعا یہ بھی تھی کہ تو اپنے ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پائے, ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اللہ کے اوپر جنت واجب کر دے, ایسے آدمی پہ بھی اللہ کی لعنت ہو. جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی, حضور نے آمین کہا. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. تو یہاں جو کہا کہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا, مطلب کسی بھی قسم کی کوئی چھڑکی نہیں دیں گے اور نرمی سے بات کریں. اپنی کمائی, اپنی علم, اپنی طاقت, اپنے منصب کا روک بھی ڈالنا ہے کیونکہ انہوں نے جاہل رہتے ہوئے آپ کو پڑھا دیا. تو اس لیے نبی نے یہ بھی فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت اور تمہارے ماں باپ بھی تمہاری جہنم ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. باپ کو جنت کا دروازہ بتایا ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت بتائی. ایک حدیث میں تو ماں کو پیار, ماں باپ کو پیار سے دیکھنے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے. جب ایک صحابی نے پوچھ دیا کہ حضور اگر 100 دفعہ دیکھیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا ہے, اگر تم 100 دفعہ بھی محبت سے دیکھو تو 100 حج کا ثواب دے گا. تو ان کا ٹھکانہ اولڈ ایج ہوم نہیں ہے. الحمدللہ ہماری جو قوم ہے مسلمانوں کی, اولڈ ایج ہوم جو بنے ہوئے ہیں ان میں مسلمان نہیں ملتے. اس کا سروے بہت ہو چکا, نہ کے برابر. لیکن ان کا جو گھر ہے وہ ہمارا دل ہے, کیونکہ اتنے احسان ہیں اور بھی آگے آئے آئیں گے. تو وہ ہمیں ان کے سامنے جھک کے رہنا ہے, آجزی کے ساتھ رہنا ہے, اکڑ نہیں دکھانی, اپنے ان کا روپ نہیں جمانا. اگلی آیت میں اللہ نے کہا اور آجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی. جیسا میرے ماں باپ نے میرے پر رحم کیا ایسا ہی تو رحم فرما ان پہ شفقت کر. انہیں یہ جو اوپر کام بتایا اللہ نے, ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی, ان کے ساتھ تواضع سے پیش آنا, جھک کے ملنا, کسی بھی کندھے جھکا کے رکھنا, کچھ بھی نہیں کہنا. ان تمام کاموں کے باوجود جو ہے اس کے بعد دعا بھی ضروری ہے کہ اللہ جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا ایسے ہی تو ان پہ رحم کر. تو نے انہیں بنایا ہے, تو ان کا حق ادا کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. ماں باپ بڑی نعمت ہیں. آج جن لوگوں کے پاس ماں باپ ہیں وہ ان کی غربت نہیں کر رہے, وہ سمجھ لیں کہ ان کے جانے کے بعد وہ ان کے آنسو ہوئیں گے, کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے, ایسی ٹیم کا شیڈ ہے کہ جو آسمان سے آئی ہوئی تمام آفتوں کو جھیل جاتے ہیں, آپ کے اوپر جانے والی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو مدرس ڈے اور فادرس ڈے کا رواج چل گیا, یہ نہیں منانا, بلکہ ساری عمر دل سے ان کا تھینکفل لینا ہے رہنا. اور ساری عمر جو ہے ہمارے لیے مدرس ڈے اور فادرس ڈے ہے ڈیلی, مطلب انہوں نے اپنی پوری عمر ہماری لگا دی. ہمارا بھی ہر دن مدر ڈے اور فادر ڈے ہونا چاہیے. یہاں اللہ رب العزت نے تمام چیزیں کھول کے بتا دی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ انہیں اس عمر میں ایسا سکون دے جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں سکون دیا. آیت نمبر 25, جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے. اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. یہاں جو پیچھے کہا کہ اگر کوئی بات ناگوار کر بھی دیں تب بھی انہیں برداشت کرنا ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ شریعت کے خلاف کوئی بات کرنے لگے یا ایسی فرمائش کرنے لگے جو تمہاری استطاعت سے باہر ہو اور تم اسے پورا نہ کر سکو, ان سے معافی مانگ. اللہ کو سب پتہ ہے, اس میں گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر شریعت کے خلاف کوئی بات بتائے تو وہ نہیں ماننی, کیونکہ نبی کی حدیث یہ ہے خالق کی اطاعت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی. اگر تمہارے والد تمہاری والدہ تمہیں یہ کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو وہ نہیں ماننی ان کی بات. اگر وہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو وہ نہیں ماننی بات. جو شریعت کے خلاف اگر کوئی حکم دے تو وہ نہیں ماننا. ہاں ویسے کوئی حکم دے تو بالکل سے بجا لاؤ, اور اگر تمہاری استطاعت میں نہ ہو تو ان سے معذرت کر لو. اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پہ رکھے, ان کی خدمت کی توفیق دے, اور اگر ایک یا دونوں چلے گئے ہوں تو ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے. اس کی توفیق دے اللہ پاک, ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. آیت نمبر 26 جو ہے اس میں فرمایا اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. مطلب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی تلقین فرمائی یہاں پہ, اور یہ کہا کہ مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف بیجا خرچ نہ کرو. مطلب بنا احسان جتائے آپ
पास अगर आसाइश है तो अपना फ़र्ज समझ के और अपने रिश्तेदारों को हक समझ के आप उन्हें दें। मतलब एहसान न जताएं उनके ऊपर, बल्कि एहसान माने उनका। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसे समझ के अपने बुज़ुर्गों को दें और लेने वाले का भी शुक्रिया अदा करें। पहले जो बुज़ुर्ग थे वो ये कहते थे देने के बाद कि तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम हमसे सदका ज़कात ले रहे हैं, अगर तुम ना होते तो हम किसे देते। तो आपके माल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ऐसे गरीब मुल्क में पैदा किया कि जहाँ मुस्तहिक़ लोग हैं, तो ये उसकी मेहरबानी है। वरना ज़कात लिए फिरते हैं लोग, जो बड़े मुल्क हैं जहाँ पे ज़कात लेने वाले भी हैं, सऊदी अरब वगैरह, उनसे पूछो किस तरह ज़कात अदा करते हैं। तो आपको तो अल्लाह ने ऐसे मुल्क में पैदा किया कि आप शुक्रिया अदा करो गरीबों का, जब पैसे दो उन पर एहसान न जताओ। तो यहाँ अल्लाह ने कहा मिस्कीनों मुसाफिरों का हक अदा करो। मुसाफिर को मिल जाए ऐसा, अब तो खैर नेट का ज़माना है, लोग अपने घरों से पैसे मंगा लेते हैं। पहले तो सफ़र में लोग होते थे बड़े बड़े अमीर लोग, उनकी जेब कट गई या कोई और मामला हो, तब भी आपको अगर मौका मिले मुसाफिरों की खिदमत में बिल्कुल आप पैसे पेश कर दिया करो। ऐसे आपके जो गरीब रिश्तेदार हैं दूर के, हम दूर दराज के इलाकों में तो लोगों की मदद करते रहते हैं, ज़कात भी अपनी दूर दराज के इलाकों में देते हैं, जबकि हमारे गरीब रिश्तेदार सिसक रहे होते हैं। उनसे कोई बात हमारे खिलाफ हो गई या वो हमारी किसी शादी में नहीं आए, कोई बात बना दी, तो हम बुरा मानते हैं, उनका हक ही मार के बैठ जाते हैं। जबकि आपकी ज़कात पे, आपकी सदक़ात पे सबसे ज़्यादा जो हक है वो अपने रिश्तेदारों का है। तो ये ज़हन में रखें कि आपकी ज़कात, आपका दिल हो ना हो, फिर भी उसी तरह खर्च होनी चाहिए जिस तरह से नबी हमें बता के गए। और इस आयत में कहा कीमों और इसराफ और बेजा खर्च से बचो। हलाल माल जो है वो लगी नेमत है, उसे हराम कामों में लगाना नाशुक्री है और कुफरान नेमत है। जो शैतान ने शुरू में अल्लाह से बात की थी ना, और अल्लाह ने उसे मल्लम करार दे दिया था, इसीलिए तफसीर वालों को अल्लाह ने शैतान के भाईगार लिया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखभाल के खर्च करें। बड़ी बड़ी शादियाँ जो हैं या बड़े बड़े खर्चे, आजकल जिस तरह की शादी होती हैं वो बहुत बेजा खर्च होते हैं उनमें। यहाँ अगली आयत में कहा बेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं, तफसीर वाले, और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्र है। अल्लाह ने शैतान के भाईगार, शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जो फजूल खर्च होते हैं ना तफसीर वाले, जिन्हें शैतान के भाई कहा, ये अदाए हुकूक में खर्च नहीं करते, बल्कि उल्टी सीधी चीज़ों में खर्च करते हैं बिना ज़रूरत। दूसरों की देखा देखी महंगी कारें खरीदेंगे, महंगी कोटियाँ खरीदेंगे, महंगी चप्पलें खरीदेंगे, महंगे कपड़े खरीदेंगे। 5% लोग जो हैं ये तफसीर वाले हैं, बाकी सब महरूम हैं, खाने तक के पैसे नहीं होते लोगों के पास, सिदक की ज़िंदगी काट रहे होते हैं, खुदकशी कर लेते हैं, कत्ल व गारत मचाते हैं, लूट मार फसाद। जब इस तरह की हरकतें होंगी कि बेफजूल के खर्चे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ, बहुत बड़ी बड़ी रिहाइशें, अब करोड़ों अरबों खरबों रुपए की रिहाइशें हैं लोगों की, और बंदे कितने गिनती है 4 या 6 पूरे घर में। तो जाहिर सी बात है फिर अफरा तफरी मचेगी, फसाद ही मचेगा, तो लूट मार फसाद करेंगे लोग। पूरे मायदा 91 में भी अल्लाह ने ही बात कही कि शैतान तुम्हें अदावत पैदा करना चाहता है, और वो कामयाब है अपने मामले में, लोगों में एहसास कमतरी पैदा करता है, इंतशार और जराइम शुरू कराता है समाज में। बेजा खर्च से रिश्तेदारों का, हकदारों का हक मारा जाता है। आप देख लेंगे जब आप उल्टे सीधे खर्च करेंगे तो आपका ध्यान अपने गरीब रिश्तेदारों की तरफ नहीं जाएगा। लोग बेजा खर्च करते हैं, जबकि अक्सरियत सिसक करके महरूमी ज़िंदगी काटती है। महरूमी क्या हम जो है इस बात पे ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ इस तरह के खर्च ना हो। अगर आपको वाकई दिल को लगने के बाद तो आप समझ लें कि आप अल्लाह के यहाँ बच जाएंगे अगर आप चेंज करते हैं। लेकिन अगर आप उसी तरह शैतान के कारनामों पे काम चल रहे तो आपकी पकड़ होगी अल्लाह के। आयत नंबर 28, और अगर तुझे उनसे मुँह फेरना न पड़े और अपने रब की उस रहमत की जुस्तजू में जिसकी तू उम्मीद रखता है, तो भी तुझे चाहिए कि रुदगी और नरमी से उन्हें समझा दे। अल्लाह अगर कोई गरीब रिश्तेदार या कोई हाजतमंद, कोई साइल आ जाए तो उसे दुआ दो। सिला रहमी अगर नहीं कर सकते तो नरमी से बात करो, तसल्ली दे दो, मैं बाद में दे दूँगा। मतलब सख्ती को अल्लाह ने मना किया कुरान में। एक और आयत में साइल को झिड़की ना देने का हुक्म है, मतलब झिड़की ना दो, हिसाब ना हो तो मत दो, खूबसूरती से मना कर दो, लेकिन सख्ती नहीं करनी। तो
یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں مانگنے والوں کو مستحق نہیں ہے، ہم یہ سوچیں کہ اگر اللہ بھی ہمیں دیتے ہوئے یہ دیکھنے لگے کہ ہم مستحق ہیں نہیں ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ جو امیر لوگ ہیں جتنی ان کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ دیتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں مستحق نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ ہمیں برساتا رہتا ہے، تو ہمیں بھی لوگ جو ہمارے پاس آئیں انہیں چھڑکی نہیں دینی، بلکہ اگر ہمارا کام ہو تو انہیں کچھ نہ کچھ دے دیا کرے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دے کہ پھر ملامت کیا ہوا اور مانندہ بیٹھ جائے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کی۔ یہاں اللہ رب العزت نے مثال دی ہے کہ بالکل اپنے ہاتھ کو گردن سے بھی نہ باندھ لو، مطلب بالکل کنجوسی بھی نہ کرو کہ جائز خرچے بھی تمہارے پورے نہ ہوں، جائز ضروریات بھی اپنے گھر والوں کی پوری نہ کرو، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ مطلب فضول خرچ ہو جاؤ، تقوی کے جوش میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دو اور پھر پچھتاتے بھی ہو کہ پھر ملامت کیا ہوا درد مندانہ بیٹھ جائے۔ جیسے چل چل کے تھک جاتا ہے جانور، بیٹھ جاتا ہے، چل نہیں جاتا، اس سے مثال دی یہاں پہ کہ تو سارا کچھ اپنا لٹا دے، ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ دے، اپنی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ یہ جو ہے میانہ روی اللہ رب العزت نے نبی کی سنت ہے کہ بیچ کا راستہ اختیار کرو ہر چیز میں، نیکی ہو، عبادت ہو، خرچ ہو، آپ کو تقوی کے جوش میں ایسا نہ ہو کہ آپ سب کچھ اپنا لٹا دیں یا عیاشیوں میں سب کچھ لٹا دیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ٹوک دیا کہ نہ اپنی ہاتھوں کو گردن سے باندھ لینا، کنجوسی کرنا، اور نہ کھلے چھوڑ دینا۔ عبادت میں بھی آپ پہ جو فرض ہیں وہ تو ہے ہی، نفلی عبادتوں میں آپ کو بہت زیادہ آگے نہیں بڑھنا کہ آپ صرف عبادتوں میں لگے بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے دوستوں کا بھی حق، تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق۔ ایسا نہ ہو آپ صرف نفلی پڑھتے جا رہے ہیں یا آپ چلے لگا رہے ہیں یا آپ ایک سال کی جماعت میں نکل گئے، آپ کے رشتہ داروں کا حق، آپ کے بچوں کا حق، آپ کی بیوی کا حق وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں پسند ہے، اسلام میں بیلنس پسند ہے اللہ رب العزت کو۔ یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ آپ جو ہے بیچ کا راستہ اختیار کریں۔ آیت نمبر 30 یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ مطلب ہماری یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ مال کم زیادہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے، اس کی مرضی کے اوپر ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے کم زیادہ، اس کی ناراضگی یا رضا کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں راضی ہو، کیونکہ تو یہاں کافروں کو زیادہ مال دیتا ہے اور اپنے ایمان والوں کو جو ہے وہ کم مال دیتا ہے، انہیں آزماتا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ یہ آزمائش کا معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے سے زیادہ راضی ہوں تو زیادہ مال دوں گا، بلکہ جنہیں آزماتا ہے انہیں کم مال دیتا ہے، اپنے جو قریبی بندے ہوں، جو اس کے پسندیدہ بندے ہوں۔ یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے اور یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کسی کو زیادہ دے کے امتحان لیتا ہے کہ شکر کرتا ہے، کسی کو کم دے کے امتحان لیتا ہے کہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کسی کو جو ہے وہ نمرود بنا دیا، اس نے قانون بنا دیا مال دے کے، اور کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا کم مال دے کے، مطلب فاقے کرائے اور پھٹے ہوئے کپڑے قیمت والے پہنے، پتھر کھائے اور کہاں نمرود اور امان اور قانون جنہیں اتنا مال دیا کہ وہ ان سے رکھا نہیں جاتا تھا، ان کی چابی جو ہے وہ گاڑی میں جاتی ہے مال کی۔ تو یہاں اللہ سب یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے، مجھے پتہ ہے وہ باخبر ہے، خود دیکھنے والا ہے، مطلب کون حاجت مند ہے اور کون اخلاق والا ہے، کون کس طرح خرچ کر رہا ہے، یہ سب اسے اندازہ ہے۔ یہ آیت فرمایا کسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور ان کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ غریبی بھی ڈرتے ہیں، اپنی اولاد کو قتل کر دینا، مان لو جو آج کل ابورشن کرواتے ہیں لوگ، یہ سب حرام ہے بالکل، اور اللہ پالنے والا
تمہارے آنے سے پہلے زمین سجا لی تھی، پھر تم آئے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ اتار دیا تھا، یہاں اناج کا انتظام، پانی کا، دودھ کا، ہر چیز کا انتظام تمہارے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے زمین سجا کے کر دیا تھا۔ یہاں آبادی کم کر کے جو ڈھنگ اپنائے جا رہے ہیں آج کل، سب اسلام کے خلاف ہیں۔ ہمیشہ سے مفلسی کے ڈر سے لوگ قتل کرتے رہے اپنی اولاد کو، جاہلیت کے زمانے سے، اور آج بھی سورہ ہود کی 6 نمبر آیت میں کہا اللہ رب العزت نے کہ رزق ہم سب کو دیتے ہیں، رزق کی پوری ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آخرت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ ہم دنیا چاہتے ہیں آخرت چاہتے ہیں، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ اب ہم رزق کی تو فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ تو یہاں ہی سمجھ لیں کہ فیملی پلاننگ کے نعرے لگانے والے کہ بچے 2 ہی اچھے یا ایک ابھی نہیں اور ایک کے بعد کبھی نہیں، یہ سب اسلام کے خلاف نعرے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ میں اپنی امت کی کثرت میں فخر کروں گا قیامت۔ تو جو فیملی پلاننگ کرنے والے ہیں وہ سمجھ لیں کہ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ ہاں کوئی اور وجہ ہو، آپ کی بیوی طبیعت خراب ہو، بچوں کی تربیت کا کوئی ایسا معاملہ ہو، وہ تو جائز بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی صحابہ کرام کو، لیکن اس وجہ سے کہ ہمارے حالات صحیح نہیں، کیونکہ پالنے والا اللہ ہے۔ یہاں نبی کی وہ حدیث یاد کریں کہ ایسی عورتوں کی شادی کرو جو زیادہ بچے دینے والی، مطلب یہ کس طرح پتہ لگے گا زیادہ بچے دینے والی؟ تو ان کی پچھلی جو ان کے آبا و اجداد ہیں ان میں دیکھو گے ان کی ماؤں کے کتنے بچے ہیں، ان کی دادی کے، ان کی نانی کے، اس سے پتہ لگ جائے گا ان کے خاندان میں بچے کثرت سے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور نے بالکل منع کیا کہ اس طرح کے کوئی معاملے جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ آیت نمبر 32، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ ویسے تو زنا سے زیادہ بڑے بڑے بھی حرام کام ہیں، مگر اللہ نے یہ کہا کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ بہت سستے میں دستیاب ہے، چند ٹکوں میں آپ کو زنا کے موقع مل جاتے ہیں۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل، اتنا مہنگا کر دیا کہ لوگ زنا کی طرف مائل ہوتے ہیں، نکاح کرتے ہی نہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ بات آنے لگی، حالانکہ چھوٹے شہروں میں بھی نہیں ہے، بڑے شہروں میں اور جو غیر ملک ہیں ان میں شادی کا تصور ختم ہی ہوتا جا رہا۔ اپنے ملک میں آپ خبریں پڑھتے ہوں گے کہ ساتھ میں رہنے کا رواج بڑھ گیا ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کا، اس کے بعد چند سال بعد یا تو ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اگر بہت کسی کو اچھا لگ گیا معاملہ ایک دوسرے کو شادی کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے معاملہ زنا کا، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنے کا مطلب کسی طرح کا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ وہاں عورت مرد کا خلط خلط ہو، عورتوں کے ساتھ آپ کی بات چیت ایسی ہو، وہ بالکل بھی آپ کو کسی بھی قیمت پہ اس طرح بڑھنا نہیں ہے۔ اسی لیے لباس یا عورت مرد کا خلط خلط، انہیں الگ الگ رہنا، یہ سب شریعت ہے۔ عورت کا لباس جو ہے نا پردہ، بار بار اللہ نے سورہ احزاب، سورہ نور ان میں پردے کے احکام بیان کیے، اس میں کہا دور رہنا ان سے، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، منظراؤں کے بھی قریب نہ پھٹکنا، اس راستے کے قریب نہ پھٹکنا جو زنا کے قریب لے جائے۔ جیسے گندی فلمیں ہیں، عورت مرد کا خلط خلط ہے، یا گندی کتابیں ہیں، مطلب زنا کے سارے راستے بند کر دیے، اور نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ اور نکاح جو ہے وہ بدکاری سے بچنے کا آسان ترین طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح ایسی چیز ہے جو آپ کی عزت اور ایمان کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو یہاں نکاح اتنا آسان کرنا چاہیے ہمیں معاشرے میں۔ آپ یقین کریں کہ اتنے دیندار لوگ ہیں کہ خود نکاح پڑھا دیتے ہیں مسجد میں، اور کوئی دہیج کا چکر نہیں ہوتا۔ ایک ولیمے کی دعوت رسول اللہ نے بتائی، اگر آپ لوگ واقعی دیندار لوگ ہیں، خالی نمازوں سے کچھ نہیں ہونا جب تک نبی کا رویہ آپ کے اندر نہیں اترے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نکاح کو آسان بنائیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے نکاح کی تلقین کے بعد اگلی آیت میں اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہو ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ یہ بھی بہت اہم، اس کی آیتیں بہت اہم ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ گھر میں مطالعہ کرتے ہیں ان کا۔ آیت نمبر 23 سے 40 تک سورہ بنی اسرائیل، اس میں پورا معاشرتی نظام جو ہے نا اللہ رب العزت نے موجی کی طرف لو دیا۔ یہاں اللہ نے کہا کہ ہرگز ناحق قتل، مطلب کسی انسان کا یا جانور کا، چاہے کوئی مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو انسان، اس کا ناحق قتل جو ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔
ہاں جن کا قتل شریعت اجازت دیتی ہے ان میں جیسے زناکار ہو، مرد یا عورت شادی شدہ، پتھر مار مار کے ختم کرنے حکم ہے، یا کسی نے کسی کا قتل کیا اس کے بدلے میں، وہ بھی اس ملک کی سرکار کرے گی، آپ نہیں کر سکتے۔ جیسے آج کل مولانا طارق مسعود کے خلاف چل رہا ہے، انہوں نے گستاخی کی، انہیں قتل کر دو، پبلک کو کوئی حق نہیں ہے۔ وہاں اگر اسلامی مملکت ہوگی تو وہ فتویٰ نکال لیں گے، پھر اسے قتل کیا جائے، جیسے سعودی عرب وغیرہ میں ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے اس یہ کہا کہ مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، مطلب ظلماً اگر کسی کو مار دیا تو ہم اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، مطلب اختیار دیا کہ چاہے مار، اس کے بدلے میں قصاص لے لے اور یا اسے معاف کر دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 179 میں بھی قصاص کے بارے میں پورا بتایا گیا ہے۔ اگر جرم ثابت ہو گیا تو اس کے وارثوں کو یہ حق ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے لیں، یا پھر مطلب اسے اس کے بدلے میں قتل کر دیں، اور یا پھر اس سے قصاص لے لیں، اور بدلہ لینے میں بھی زیادتی نہ ہو، مطلب جس طرح سے اس نے مارا ہے اسی طرح مارے، ایسا نہ ہو کہ اس کی لاش کو مسئلہ کر دیں، ٹکڑا ٹکڑا کر دیں، یا اسے جلا دیں لاش کو، یہ اجازت نہیں ہے۔ قتل کرنے کا حکم ہے، اس کے بدلے میں اگر وہ اس سے خون بہا یا قصاص نہیں لیتے تو یہاں اللہ نے اختیار کیا۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، اچھی نیت کے ساتھ۔ اگر کوئی اپنے جو معصوم بھتیجے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، کوئی کا والد مر جائے، والدہ مر جائے، تو ان کے بڑے ہونے تک ان کے مال کی حفاظت آپ کر سکتے ہیں، مگر اچھی نیت کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، اور وعدہ پورا کرو، کیونکہ قول و قرار کی بات پوچھ ہونے والی ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، یہ بھی کہ ہم دھیان نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی بھائی مر جائے تو اس کے بچوں کا مال ہم مار لیتے ہیں، حق مار لیتے ہیں، بلکہ اللہ نے یہاں ہمیں کہا کہ ان کی حفاظت کرنا، ان کے مال کی بھی، ان بچوں کی بھی، جب تک وہ بلوغت کو نہ پہنچے، بری نیت سے ان کے قریب نہ جانا۔ میرے بھائیوں، زندگی 60 70 80 سال کی ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اس میں ہماری پکڑ ہونی ہے۔ اللہ شاید اپنے حق معاف کر دے، آپ کے روزے، حج وغیرہ اور جو آپ کی نمازیں ہیں، لیکن حقوق العباد کے بارے میں اس نے یہ بات کہہ دی کہ وہ تم آپس میں خود نمٹو گے، تو آپ کے بھتیجے، بھانجے یا جو بھی آپ کے بچے یتیم ہو گئے خاندان کے، اگر ان کا حق آپ نے مارا ہوگا تو یہ آپ کے گلے میں لٹکیں گے، وہاں حقوق العباد کی بہت پوچھگچھ ہوگی۔ اس لیے معاملہ یہاں طے کر لو، ان کے مال اگر مارے ہوئے ہیں دے دو، معاف کرو یا معاف کر دو، جو بھی کچھ کرنا یہاں آپ کو موقع ہے، وہاں اختیار نہیں ہوگا آپ کو، یہاں سب آپ کو اختیار ہے۔ اور وہ جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو انہیں پھر اچھی طرح سے ان کے مال جو ہے وہ واپس کر دو، مطلب اگر کفالت میں یتیم ہے تو ہڑپنے کی نیت نہ ہو اور انہیں دینے کی نیت ہو۔ سورہ نساء میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، قرآن میں اور جگہ بھی یہ بات کہی، اور یہاں اللہ نے ایک اور بات کہی کہ وعدے کو پورا کرو، جو وعدہ ہے وہ، جیسے ہم نے اللہ رب العزت سے جب اللہ نے پوچھا لست بربکم قالوا بلی، قرآن کی آیت ہے کہ تمہارا رب کون ہے، سب نے کہا تو ہے، اور ہم نے جب اللہ کو رب مان لیا اور اس کی عبادت کا اللہ سے وعدہ کر لیا تو پھر ہمیں اسی وعدے کو اپنے پورا کرنا ہے جو سب سے پہلے اللہ کا۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں دنیا میں جہاں ہم لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا وعدہ ہے کہ ہم انہیں رسول مانیں گے، جو شریعت کو لے کے آیا اسے مانیں گے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ۔ اس کے بعد جو ہے ایک بھی خطبہ ایسا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں نبی نے یہ بات نہ فرمائی ہو کہ لوگوں کو وعدے کا پاس رکھنا، وعدے کی پوریت ہوگی۔ ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ وعدہ کیا جو پورا ہو جائے، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، قرض بھی جو ہے وہ ایک طرح کا وعدہ ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اس کا کوئی دین نہیں جس کے وعدے کا پاس نہ ہو۔ اور منافق کی جو پہچانیں بتائی تھی اس میں ایک پہچان یہ بھی تھی کہ جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ جو قرض ہے وہ بھی ایک عہد ہے، ایک امانت ہے، اور ذمہ داری بھی ہے۔ دیانتداری جو ہے وہ ہر حال میں ہمیں رکھنی ہے، ورنہ ہمارا معاملہ اللہ کے ہاں پکڑ میں آ جائے گا۔ اور آگے فرمایا 35 نمبر آیت میں، اور جب ناپنے لگو تو پھر بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ مطلب اعتبار اور نفع
نہ بھی ملے تب بھی آپ کو پورا کا پورا دینا ہے اور لوگوں میں اپنا اعتماد پورا کرنا ہے، جس سے کہ آگے لوگ آپ کے اعتماد کے حساب سے آپ سے مال خریدیں۔ ناپ تول کی کمی سے بچنے کا، کیونکہ اسی کمی کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ نے برباد کر دیا تھا۔ تو اس سے اعتماد ختم ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے معاشرے میں، چاہے الیکٹرانک ترازو ہوں یا پیکنگ وغیرہ کے معاملے ہوں، پیٹرول پمپ وغیرہ کے معاملے ہوں، ان میں سب میں آج کل میٹر میں ہیر پھیر کی جاتی ہے اور ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ ہے، نبی نے فرمایا جب اپنے لیے پسند کرو ایسا دوسرے کے لیے۔ آپ خود یہ چاہتے ہو مجھے پورا حق ملے تو آپ بھی لوگوں کو پورا حق دو، تب یہ حدیث پوری ہوگی۔ آگے فرمایا جس بات کی تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑھ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہہ دی کہ بدگمانی ہے تو میں نہیں رہنا۔ پورے گجرات میں بھی یہ بات کہی اللہ نے، لیکن یہاں یہ بات کہی کہ جس چیز کی خبر نہ ہو اس کے پیچھے نہیں لگنا۔ اگر سائنس سے ثابت ہے، کوئی علم یا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسے چیک کریں اور تب یہ آگے بات کریں، ورنہ خواہ مخواہ کے خیال اسلام میں نہیں ہے کہ تمہاری کوئی سوچ ہو، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہ ہو تو پھر آگے نہیں بڑھانے پا۔ ہاں اگر کوئی علمی دلیل ہے دین سے تو بالکل آپ آگے پیش کر دو، لیکن عقل کی سوچ نہ ہو۔ جیسے آج جو ہے کسی کی دیوار پہ کوا بول جائے تو کہتے ہیں مہمان آ جائیں گے، بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی حادثہ ہو جائے گا، آنکھ پھڑپڑائے تو کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ مطلب اس طرح کی چیزوں میں پیچھے نہ پڑنے کا حکم ہے۔ آج ہم دیکھیں قرآن و سنت کے حساب سے چل رہے ہم یا پھر ان باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے پرانے بزرگوں کی جو فتوے ہیں یا باتیں ہیں ہم خود تو دیکھتے نہیں قرآن و حدیث سے۔ قرآن و حدیث بہت آسان ہے، قرآن میں اللہ نے خود آپ کو آفر دی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی، میں نے قرآن کو آسان کیا سمجھنے کے لیے، ہے کوئی اس سے ہدایت دینے والا۔ آپ خود سمجھیں تو دیکھو قرآن کو، آپ بالکل کسی کے چکر میں نہ پڑو۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اپنے قریب کے کسی عالم سے پوچھ لو، لیکن قرآن و حدیث کو خوب سمجھو۔ نیٹ پہ ساری حدیثیں قرآن موجود ہیں اور ہارڈ کاپی بازار میں 100 روپے 50 روپے میں حدیثوں بھی موجود ہے اس ٹائم۔ تو آپ خود دین کو پڑھو تو پھر آپ اس طرح کی باتوں میں نہیں آؤ گے کہ اپنی طرف سے کچھ کا کچھ اٹکل بازی لوگ جو چلا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 37 اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ مطلب اقرا کے اکڑ کے چلنا جو ہے کسی بھی قیمت پہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ گردن کتنی بھی اونچی کر لو پھر بھی پہاڑوں سے اوپر نہیں جا سکتے۔ قارون جو ہے کتنی اکڑ سے میں خزانوں کے نکلا تھا اپنے، اللہ نے میں خزانوں کو دھسا دیا۔ ایک حدیث پاک میں نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے 2 چادریں پہنے ہوئے اکڑ کے چل رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ تو جو اکڑ ہے نا وہ بالکل اللہ نے کہا کہ اکڑ کے نہیں چلنا تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ مطلب اپنی اوقات یاد رکھ، تکبر سے منع کیا گیا ہے۔ تکبر جو ہے نا اسی نے شیطان کو مروایا تھا۔ کسی نے اتنی خوب بات کہی کہ مٹی سے بنا، مٹی پہ چلتا ہے، مٹی میں ہی مل جائے گا اور مٹی کا ہو جائے گا۔ پھر اگر کس بات کی ہے اپنی تخلیق کو یاد کرو۔ اور کئی ہم اگر دیکھیں کہ ہم اللہ رب العزت نے ایک معمولی نفاق جو ہے منی کے قطرے سے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں اپنی اوقات یاد آ جائے گی، ہماری ساری اکڑ نکل جائے گی۔ اور اکڑ کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تکبر میری چاہتا ہے، جو اسے کھینچنے کی کوشش کرے گا اس سے میں خود انتقام دوں گا۔ اور ایک بار یہ فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، اکڑ ہوگی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھ سکے۔ اس لیے اگر ہمارے اندر اکڑ ہے تو اسے نکال دو اس سے پہلے کہ اللہ پھر ہماری اکڑ نکالے۔ آگے فرمایا 38 نمبر آیت میں، یہ بھی من جملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور رائندہ گار ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ یہاں اللہ نے کہا یہ جو ساری وہ چیزیں ہیں یہ سب چیزیں بری ہیں کہ جن میں ماں باپ کی حکمتی ہو، شرک ہو، یا جو ناپ تول میں کمی ہو، یہ سب چیزیں بتائی ہیں، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سب بری ہیں۔ اور رسول اللہ کی طرف جو حکمت کی باتیں اللہ نے دی ہیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ بالکل اگر تم نے نہ مانی یہ باتیں اور اس برائی پہ چلتے رہے تو تمہیں ملامت ہوگی اور دھکے دیے جائیں گے۔
اور ملامت جہاں ہوگے دوزخ میں ڈال دیا جاؤ گے، ملامت زدہ ہوگے۔ آیت نمبر 40 آج کی آخری آیت، کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی، بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ مطلب بڑی گستاخی کی بات ہے کہ اپنے لیے تو تمہیں جو ہے وہ بیٹے پسند تھے، بیٹیاں پسند ہی نہیں کرتے تھے، تم نے اپنی طرف اپنی پسندیدہ چیز تو اپنے لیے، اور جو تمہیں ناپسندیدہ چیز تھی بیٹی ہے وہ اللہ کے نام کر دی۔ مطلب صرف زبانی جو ہے اس کا کلمہ اللہ رب العزت کو منظور نہیں ہے، بلکہ قلبی ایمان ہونا چاہیے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اس سے کہیں بہتر چیز اللہ کے لیے پسند ہونی چاہیے۔ یہی ان آیتوں کا حاصل ہے۔ لڑکیوں کو اللہ رب العزت برا نہیں کہتا، اللہ کے رسول کو عورتیں لڑکی زیادہ پسند تھی بنسبت مردوں کے، حدیثیں بھی لڑکیوں کے لیے زیادہ ہیں، عورتوں کے لیے زیادہ ہیں، مگر یہاں کیونکہ وہ اس ٹائم عورتوں کو برا سمجھتے تھے اور اپنے لیے حقیر سمجھتے تھے، تو انہوں نے اللہ کی طرف منسوخ کیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹی ہیں، اللہ کو وہ بات بری لگی، جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے بات یاد اللہ تو پورے ہو